बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। 9 मई की सबसे अहम दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई से मुतल्लिक़ जो मुकदमात हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब का बेंच था, बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। उसकी तफसीलात में आपके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने सरकार की जानिब से दर्ज की गई सैकड़ों FIRs को कलअदम करार दे दिया है। तमाम गैर कानूनी इक़दामात को कलअदम करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा मौजूदा रजीम है बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स का, उनकी जानिब से पहले आप जानते हैं कि कुछ लॉ कॉलेजेस ऐसे थे जो 5 ईयर LLB की डिग्री करवाते थे। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की डिग्री थी, और फिर ये मामला गया साकिब निसार के पास, चूँकि बड़े पैमाने पर प्राइवेट कॉलेजेस बन गए और हर बंदा जिसके पास कुछ और नहीं होता था वो LLB की डिग्री करने के बाद आके कभी जजेस के साथ लड़ाइयाँ करना, कभी पुलिस वालों के साथ, और ये चूँकि पढ़ के तो आते नहीं थे, ये प्राइवेट वो दूर दराज इलाकों में सस्ते से लॉ कॉलेजेस बन गए। एक ऐसी खेप आना शुरू हो गई कि ख़ुद जो जजेस और वकला परेशान हो गए, सीनियर वकला, उन्होंने फिर कहा कि इसका कोई हल निकाला जाए। साकिब निसार का दौर था, साकिब निसार के दौर में उन्होंने कहा जी कि LLB को 5 ईयर कर देते हैं। लॉ कॉलेजेस की जो उनको रजिस्ट्रेशन है, उसको जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनको फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया गया, और साथ जो अनरजिस्टर्ड इदारों से जिनकी डिग्रियां हुई थी उनकी वेरिफिकेशन ना हुई, तस्दीक ना हुई, दाखिले रुक गए, उनके पेपर्स रुक गए, उनके रिज़ल्ट्स रुक गए, ये सारा। और दूसरा उन्होंने कहा कि इवनिंग क्लासेस प्राइवेट कॉलेजेस में ख़त्म कर दें, सिर्फ एक क्लास होगी और 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एक कॉलेज नहीं रख सकता। और फिर चूँकि महंगी होगी एजुकेशन, तो कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ कि पिछले 2-3 सालों में एक आप कहते हैं कि छाना लगा और कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आई। अब फिर चूँकि अब इन लोगों ने क्या करना होता है, लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, अभी वो 4th ईयर में होते हैं, 5th ईयर में होते हैं, उनको अपनी सियासी जो बार की कैंपेन है उसके साथ यूनिफॉर्म पहना के बार की कैंपेन करवाते हैं, और मुख्तलिफ इलेक्शंस बार एसोसिएशन के या बार काउंसिल के इलेक्शंस की कैंपेन करवाते हैं। फिर एक फ़ैसला आया जी कि क्यों ना LLB को 5 ईयर की बजाय 4 ईयर की जाए। अब बदकिस्मती ये है कि अगर आपने 5 ईयर की थी तो आप उनको LLB में लॉ पढ़ाते। अब पहले 2 साल वही BA की तरह, ग्रेजुएशन की तरह इंग्लिश और इस्लामियात और इस तरह के सब्जेक्ट हैं, और आखिरी 3 सालों में वही जैसे पहले 3 साल की LLB थी। होना तो ये चाहिए था जैसे मुख्तलिफ प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, वो डॉक्टर्स की है, वो MBBS है, वो कोई BS करता है, अगर 4 ईयर BS करता है तो उसको 4 साल वो डिग्री पढ़ाई जाती है। ये नहीं है कि उनको साथ सिर्फ ठीक है आप इंग्लिश भी पढ़ाएँ, आप इस्लामियात भी पढ़ाएँ, आप बाकी मज़ामीन भी पढ़ाएँ, लेकिन आप उनको लॉ भी तो पढ़ाएँ। ऐसा नहीं था। एक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ का सब्जेक्ट है जिसका ना कोई सर ना पाऊँ, तो ये एक अलमिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये फिर HEC में मामला गया। HEC ने, पाकिस्तान बार काउंसिल, HEC ने भी अप्रूवल दे दी कि अब LLB को 5 साल से 4 साल पे ले आएँ, जैसे BS डिग्रियाँ जितनी भी हैं तो 4 साल के ऊपर ले आएँ। और साथ फिर HEC से अप्रूवल हो गई, पाकिस्तान बार काउंसिल से अप्रूवल हो गई। तो ये असुओ मोटो जो केस था साकिब निसार वाला, ये आज तक पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें यह था कि जो लीगल प्रोफेशनल डिग्री है या एजुकेशन है उसकी रिफॉर्म्स का ये केस है। उस पर आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज से आगे, अब तक जिनके एडमिशन हो गए वो तो 5 ईयर ही करेंगे, आज से आगे 4 साल डिग्री कर दी है लॉ की। LLB की जो डिग्री है वो 4 साल कर दी गई है। अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी आइनी बेंच ने लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत की। एक तो अदालत ने जो बैरून मुल्क से LLB की या लॉ की डिग्री लेके आते हैं उनके लिए जो C लॉ का टेस्ट था वो भी ख़त्म करने की हदायत कर दी है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दिया कि लॉ कॉलेज का मेयार बेहतर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज बंद कर दें। SM लॉ कॉलेज तो क्या में पाकिस्तान से भी पहले का है। आइनी बेंच ने समाअत मुलतवी करते हुए 3 अहकाम दिए हैं। पहला, LLB 4 ईयर हो गई। दूसरे नंबर पे जो बैरून मुल्क से डिग्री करके आते हैं लॉ की, उनके लिए जो C लॉ का टेस्ट था पाकिस्तान में वो ख़त्म कर दिया गया है। और तीसरा जो SM लॉ कॉलेज था, एक तारीख़ी लॉ कॉलेज है जिसको बंद कर दिया गया था, जिसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई तो उसको बहाल कर दिया है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से 5 रुकनी जो आइनी बेंच है वो आजकल इस तरह के मामलात के ऊपर समाअत कर रहा है। कल से फिर समाअत शुरू हो जाएगी जो असल मामला है रिज़र्व सीट्स का।
اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ اہم کیس ہے، یہ میں نے آپ کو کچھ پچھلے ہفتے میرے خیال میں بتایا تھا۔ اب یہ تفصیلی فیصلہ آ گیا 61 صفحات پر مشتمل، یہ 3 رکنی بینچ ہے جس کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا، اور یہ بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، یہ بھی شاہد وحید کا بینچ ہے، عرفان سعادت خان اور جسٹس عقیل احمد عباسی، یہ بینچ تھا۔ بیسیکلی اس میں یہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں چند ایک درخواستیں آئیں، ڈویژن بینچ تھا لاہور ہائی کورٹ کا، کہ جی یہ جو سیلز ٹیکس ہے، سیلز ٹیکس کا تعین کیے بغیر ڈائریکٹ جو لوگ ہیں، جو رجسٹرڈ لوگ ہیں، جنہوں نے جن کا این ٹی این بنا ہوا ہے، جو اپنی انکم ٹیکس سے متعلق ریٹرن جمع کرواتے ہیں، تو ان کے خلاف سیلز ٹیکس واجبات کے تعین کیے بغیر ہی ڈائریکٹ ایف آئی آریں درج کر کے سینکڑوں ایف آئی آرز درج کر دی گئی تھیں اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، پھر بلیک میل کیا جاتا تھا۔ اچھا اب وہ سہارا لیتے تھے جو ٹیکس لاء کے قانون ہے سیکشن 11 کا، اس قانون کو بھی ایک طرح سے سسپینڈ کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ ہوا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ تمام کی تمام ایف آئی آرز کو کویش کر دیا، اس کے خلاف وفاقی حکومت اپیل میں گئی، وفاقی حکومت کی اور ایف پی آر کی یہ اپیلیں ہیں، اور یہ پورا ایک سیریز آف اپیلز ہیں جو دائر کی گئیں، اور تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ جو ججمنٹ ہے اس کے پہلے اگر 35 صفحات پر مشتمل صرف اپیلیں ہیں، جو اس کا مطلب ہے سینکڑوں کی تعداد میں، چونکہ سینکڑوں درخواستیں دائر ہوئی تھیں لاہور ہائی کورٹ میں، پھر وفاقی حکومت نے اور ایف پی آر وغیرہ نے اپیلیں دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو یہ تقریباً 35 صفحات پر مشتمل، تو یہ ساری کی ساری یہ جو ججمنٹ ہے یہ سامنے آتی ہے۔ اچھا اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ جب اگر آپ نے ریکوری کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے، آپ ان کو نوٹس جاری کریں، نوٹس جاری کر کے آپ ان کو موقع دیں، ان کی ہیئرنگ کریں، نہیں ہوتا تو آپ ان کے خلاف جو سول لیٹیگیشن ہے وہ شروع کریں۔ اب ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ ان کو نوٹس جاری کرتے ہیں، ریکوری کا حکم دیتے ہیں، ریکوری وہ نہیں دیتے تو ان کی پراپرٹی اٹیچ کی جاتی ہے، اکاؤنٹس منجمد کیے جاتے ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ لیکن یہ جو کرمنل کارروائی شروع کر دی گئی تھی ٹیکس کی ریکوری میں، یہ موجودہ بجٹ میں بھی جو ہماری جتنی بھی مختلف تاجروں کی تنظیمیں ہیں یا جو دوسری طرف، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایف پی آر کو یہ جو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو اب چونکہ جو ٹیکس ریٹرن جس کی نہیں ہے، یعنی کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ہماری حکومت ڈیل کر رہی ہے، تو یہ ہر بندے کے خلاف کارروائی ہونی تھی، یہ ہر شہری کے خلاف کارروائی ہونی تھی، یہ اتنی ایف آئی آرز درج ہونی تھی کہ جس کا کوئی فائلر نان فائلر کا جو آپ جانتے ہیں، اب یہ بیسیکلی نان فائلر کو تو انہوں نے ویسے ہی ایک طرح سے اڑا دیا نا، یہ جو فائلرز تھے اگر ان کے اکاؤنٹس میں یا کوئی سیل ٹیکس ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہیں پہ ان کو کوئی ایمبیگوٹی آتی تھی، تو بجائے اس کے کہ پہلے اس کا تعین کرتے، پہلے ہیئرنگ کرتے، پہلے سنتے، وہ ڈائریکٹ ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں۔ اس بنیاد پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام کی تمام وفاق کی اور سرکار کی اپیلوں کو خارج کرتے ہوئے کہا، ان ویو آف دی ہیئر ان ابو فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دی aforesaid cases we have no hesitation to conclude that without investigative audit or issuance of show cause notice، بغیر انکوائری کیے، بغیر شو کاز نوٹس جاری کیے، اور providing opportunity to explain the matters، بغیر اس شخص کو یا فائلر کو یا رجسٹرڈ شہری کو آپ موقع فراہم کیے بغیر کہ وہ اپنے کیس سے متعلق یا اس کے حوالے سے جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں یا کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی شکوک و شبہات ہیں، کہیں کوئی ٹیکس چوری ہوا، کچھ چھپایا، کوئی بھی آپ کے پاس ہے، تو بغیر آپ اس کو شوکاز جاری کیے، بغیر آڈٹ کیے، پہلے خود آڈٹ تو کریں نا کہ اس کے خلاف بنتا کیا ہے، آڈٹ کیے، بغیر اس کو شوکاز نوٹس جاری کیے اور اس کو اپرچونٹی پرووائڈ کیے کہ وہ ایکسپلین کرے میٹرز کو، رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا اندراج، انیشیشن آف کرمنل پروسیڈنگس، ایف آئی آر کا اندراج، فوجداری کارروائی شروع کرنا، اینڈ اریسٹ آف رجسٹرڈ پرسن، اور جو فائلر ہے جو رجسٹرڈ ہے اس کی گرفتاری از وداؤٹ جورسڈکشن اینڈ لافل اتھارٹی، وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ وی فردر ہولڈ دیٹ کرمنل پروسیکیوشن فالوز ایڈجوڈیکیشن اینڈ اسیسمنٹ آف ٹیکس انڈر سیکشن 11 آف دا ایکٹ،
کہ جو ٹیکس کا قانون ہے اس کے سیکشن 11 کے تحت جو آپ پروسیکیوشن کرتے ہیں اور آپ اس میں گرفتاریاں کرتے ہیں، آپ اس میں فیصلے دیتے ہیں، وہ جو پری ٹرائل ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا۔ سیکشن 11 کے تحت جو پروسیکیوشن تھی فالوز ایڈجوڈیکیشن اینڈ اسیسمنٹ آف ٹیکس انڈر سیکشن 11 آف دس ایکٹ، دیئر فور پری ٹرائل اسٹیپس انکلوڈنگ اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن کین ناٹ بی گیون افیکٹ ٹو انلیس دی ٹیکس لائبلٹی آف دی ٹیکس پیئر از ڈیٹرمائنڈ۔ اس وقت تک آپ کسی کو گرفتار کر کے حراست میں نہیں رکھ سکتے جب تک تعین نہ ہو جائے کہ اس نے کیا گناہ کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، اس کا کہاں پہ قصور ہے، تب تک آپ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ اکارڈنگلی all the judgments, all the orders of the federal government بھی اور FBR بھی، all judgments, orders under challenge allowing the writ petitions are hereby maintained. all the FIRs جو انہوں نے، چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے FIRs کو کویش کیا تھا، FIR کو کالعدم قرار دے دیا تھا، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا تھا، اس کو برقرار رکھتے ہوئے تمام کی تمام اپیلوں کو خارج کر دیا۔ however for the reasons recorded by us herein above are the reasons of short order of even date which under these appeals petitions are dismissed for reasons that will be elaborated upon later، کہ جی ہم ان تمام کی تمام اپیلوں کو مسترد کرتے ہیں اور تمام جو FIRs ہیں، تمام ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور ہائی کورٹس کی ججمنٹس کو بحال رکھا جاتا ہے۔ یہ عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا۔ وہیں جسٹس شاہد وحید صاحب کا بینچ ہے، یہ 2 رکنی بینچ ہے۔ فواد چودھری کی ایک اہم درخواست تھی، ایک پہلے فواد چودھری کی درخواست تھی جو معاملہ لاہور ہائی کورٹ کو واپس آ گیا تھا، ایک درخواست اب فواد چودھری کی جو خارج کی گئی تھی جس میں فواد چودھری نے کہا تھا کہ AI کا استعمال کیا ہے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ نے، اور فواد چودھری کی درخواست یہ تھی کہ میرے خلاف ایک ہی نوعیت کے مقدمات ہیں، ان کو یکجا کیا جائے، تمام مقدمات کو اکٹھا کیا جائے۔ میرے خلاف 35 مقدمات ہیں 9 مئی کے پورے پنجاب میں، وہ ایک ہی FIR میں، ایک ہی ٹرائل میں ان کو سنا جائے اور ایک ہی عدالت میں اس کا مقدمہ ہو، ہم پورا پنجاب نہیں پھر سکتے۔ یہ درخواست ہے جس کو لاہور ہائی کورٹ نے خارج کر دیا تھا۔ اس درخواست کے خلاف اپیل دائر کی جس پر آج جسٹس شاہد وحید صاحب نے کوگنیزنس لیتے ہوئے اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات سے متعلق درج 35 کے 35 مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست پر 2 رکنی بینچ نے تمام متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تمام ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ 1 جولائی کے لیے عدالت نے تمام کی تمام جو تفصیلات ہیں، ریکارڈ ہے اگلے ہفتے کے لیے، وہ طلب کر لیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات تھے، فواد چودھری بھی ان مقدمات میں ملوث تھے۔ فواد چودھری کی جانب سے یہ التجا کی گئی تھی، یہ استدعا کی گئی تھی کہ میرے خلاف ایک ہی نوعیت کے 1 سے زائد مقدمات ہیں، اور جو آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ ایک ہی وقوع میں بار بار پروسیکیوٹ نہیں کیے جا سکتے، آپ کو ایک ہی وقوع پر بار بار سزا نہیں دی جا سکتی، اور جب ضابطہ فوجداری کا سیکشن 239 مجھے یہ حق دیتا ہے کہ ایک ہی نوعیت کے مقدمات ہیں، 1 سال میں ایک ہی نوعیت کے مقدمات ایک ملزم پہ ہوں گے تو وہ کنسولیڈیٹڈ ان کا ٹرائل ہوگا، ان کو یکجا کیا جائے گا۔ تو میرے خلاف 35 مقدمات ہیں، سیم ڈے کی FIR ہے، سیم ایلیگیشن ہے، سیم اکرنس ہے، تو مہربانی کر کے آپ نے جو 35 مقدمات الگ الگ بنائے ہیں تو ایک مقدمہ جس میں پنڈی کے بھی اور لاہور کے بھی اسپیشلی، اور پھر فیصل آباد، گجرانوالا، سرگودا، یہ سارے کے سارے، تو یہ بہت اہم درخواست ہے، یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم درخواست ہے۔ بینچ بڑا اہم ہے شاہد وحید صاحب کا، جسٹس شاہد وحید صاحب کا، انہوں نے درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تمام ریکارڈ، تمام فریقین کو نوٹس، تمام سے رپورٹ طلب کر لیے۔ 1 جولائی کو عدالت ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔